السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ التوبہ آیت نمبر 38 سے 40 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنو تمہیں کیا ہو گیا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، مومنو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، یعنی تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد کی جب دعوت دی جاتی ہے، اثاقلتم الی الارض تو تم کاہلی کے سبب زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو، یعنی سستی و کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہو اور آسائش و خوشحالی اور پکے ہوئے پھلوں ہی میں رہنے کی طرف مائل ہوتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ یعنی تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کیا تم آخرت کے بجائے دنیا کی زندگی پر خوش ہو؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا سے بے رغبت کرتے اور آخرت کی رغبت دلاتے ہوئے فرمایا، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، چنانچہ دنیا کی زندگی کا فائدہ تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی حقیر ہے۔ امام احمد نے بنو فہر کے ایک شخص کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم میں سے کوئی سمندر میں اپنی انگلی کو ڈبوئے، پھر اس کو باہر نکالے تو دیکھے، باہر جب نکالے انگلی کو ڈبو کر تو پھر دیکھے کہ اس کی انگلی سمندر میں سے کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے، یعنی لگنے والے پانی کی کیا حیثیت ہے۔ اور آپ نے یہ بیان کرتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں سے اس آیت سے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا، اس آیت سے ایک بالکل نیا مضمون یعنی غزوہ تبوک کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا پس منظر یہ تھا کہ مکہ اور حنین کی فتح کے بعد جب پورے عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا تو شام کی سرحد پر بسنے والے عرب قبائل جو تھے اور ان کے بادشاہ غسان نے، جو قیصر روم کے ماتحت تھے، مسلمانوں کی ان کامیابیوں کو اپنے لیے عظیم خطرہ سمجھا اور مسلمانوں بلکہ اسلام کی کمر توڑنے کے لیے ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ دوسری طرف پورے عرب میں شخص خوردہ مشرکین اس کی مدد کو موجود تھے
اور تیسری طرف مدینے کے منافقین نے ابو عامر راہب کی وساطت سے غسان اور قیصر روم سے ساز باز شروع کر رکھی تھی۔ یہود بھی ان منافقوں کے ساتھ دے رہے تھے اور منافقوں نے اسی ساز باز کی غرض سے مسجد زرار بھی تعمیر کی تھی۔ گویا کفر کی اندرونی اور بیرونی طاقتیں اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے میں مصروف تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام کی سرحد پر رومی فوجوں کے عظیم اجتماع کی خبریں دم بدم برابر پہنچ رہی تھی۔ دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ مدینہ میں قحط سالی کا دورہ تھا، شدید گرمی کا موسم تھا، فصلیں جو تھیں وہ پکنے کے قریب تھیں، فاصلہ دور کا اور پرمشقت تھا، اور سامان اور سواریوں کی بھی کمی تھی، اور مقابلہ اس عظیم طاقت سے تھا جس نے حال ہی میں کسریٰ شاہر ایران کو شکست دے کر دنیا پر اپنے رعب و دبدبے کی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ گویا ہر لحاظ سے یہ حق و باطل کی فیصلہ کن جنگ تھی۔ انہی حالات میں اللہ کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ روم سے ٹکر لینے کا فیصلہ کر لیا اور مسلمانوں میں عام اعلان جہاد کر دیا، اور معمول کے خلاف سب کو صاف صاف بتلا دیا کہ شام کی طرف جانا ہے اور ملک غسان اور قیصر کے مقابلے کے لیے جانا ہے۔ ان حالات میں منافقوں کا جنگ سے جی چرانا تو فطری امر تھا۔ بعض کمزور دل اور ضعیف اعتقاد والے مسلمان بھی تذبذب میں پڑ گئے تھے۔ اس آیت میں انہیں ہی خطاب کیا جا رہا ہے اور جہاد کی پرزور ترغیب دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاد میں عدم شمولیت سے تم زیادہ سے زیادہ اپنی جانیں یا کچھ مال بچا لو گے۔ اپنی جانیں اور مال بچا لو گے کیا ہوگا، بلکہ فصلیں کاٹ لو گے یا سفر کی صعوبتوں سے بچ جاؤ گے۔ یعنی اگر جہاد کرنے نہیں گئے تو زیادہ سے زیادہ بیٹھ کر تم کیا کرو گے؟ تمہاری جانیں بچ جائیں گی، مال بچ جائے گا، تم فصلیں جو ہیں، جو کھیتی باڑیاں جو تمہاری عروج پر آئی ہوئی ہیں، فصلیں پک گئی ہیں، ان کو کاٹ لو گے یا سفر کی صعوبتوں سے بچ جاؤ گے، اور یہ سب مفادات جنت کی دائمی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر احسان ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے۔ رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اللہ اکبر۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے اسلام کی سربلندی کے لیے تمہیں منتخب کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے، ورنہ وہ تمہارے بجائے دوسرے لوگوں سے بھی یہ خدمت لے سکتا تھا اور تمہارے انکار کی صورت میں تمہیں ان سے پٹوا بھی سکتا ہے اور خود بھی سزا دے سکتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر اسلامی حکومت جہاد کا اعلان عام کر دے تو جہاد جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ یہاں فرمائے فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر لکھتے ہیں عبدالعزیز بن ابو حازم نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے کہ جب عبدالعزیز بن مروان کی وفات کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے کہ میرے پاس وہ کفن لاؤ جو مجھے پہنایا جائے گا، وہ کفن لے کر آؤ میرا جو مجھ کو پہنایا جائے گا تاکہ میں اس کو دیکھ لوں۔ جب کفن ان کے پاس رکھ دیا گیا تو انہوں نے اس کو دیکھا اور کہا کیا میرے لیے اس سے بڑا کفن نہیں ہے؟ کیا مجھے دنیا کی چیزوں میں سے صرف یہ کفن ہی ملے گا؟ پھر انہوں نے اپنا چہرہ جو تھا، اپنا رخ جو تھا پھیر لیا اور رونے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اے دنیا کے گھر، تجھ پر بہت افسوس، تیرا زیادہ مال بھی تھوڑا ہی ہے، جتنا بھی جمع کر لے مال وہ تھوڑا ہی ہے، اور جو تھوڑا ہے وہ تو بہت ہی تھوڑا ہے، وہ بھی تیرے کام نہیں آئے گا، مگر افسوس ہم ہی تیرے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد ترک کرنے والوں کو ڈانٹتے ہوئے، سرزنش کرتے ہوئے فرمایا ہے الا تنصروہ یعذبکم عذابا علیما۔ اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عربوں کے خاندان کو
جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا تو انہوں نے سستی اور کاہلی کا ثبوت دیا، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں بارش سے محروم کر دیا، ان کے اوپر بارش ہی نہیں آئی، قحط پڑ گیا، سو یہ ان کے لیے عذاب تھا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہارے سوا اور لوگ اللہ تعالیٰ بدل دے گا جو اس کے نبی کی مدد کریں گے اور اس کے دین کو قائم کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور پھر تم اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جہاد سے منہ موڑنے اور بزدلی اور کم ہمتی کا مظاہرہ کر کے تم اللہ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے بغیر بھی اپنے دشمنوں سے بدلہ لے سکے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے الا تنصروہ، اگر تم پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر اور مددگار، معاون اور محافظ و سکار ساز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس وقت بھی مدد فرمائی تھی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کس وقت مدد فرمائی تھی؟ جب ان کو کافروں نے مکے سے نکال دیا تو اس وقت وہ دو میں سے دوسرا تھا۔ ہم یہاں بخاری شریف سے ہجرت کے کچھ واقعات بیان کریں گے، پھر ان آیات کے نکات بھی پیش کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دن ٹھیک دوپہر کو ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا منہ چھپائے ہوئے ہماری طرف، ہمارے گھر کی طرف آ رہے ہیں، ہماری طرف آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت تشریف لا رہے ہیں، ضرور کوئی اہم معاملہ ہے۔ آپ اکثر دوپہر کے وقت گھر سے نہیں نکلا کرتے تھے، لیکن اس دن جس وقت آپ ابو بکر کے گھر کی طرف آ رہے تھے تو کسی نے کہا کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، ضرور کوئی اہم معاملہ ہوگا، کوئی ضروری بات ہوگی۔ اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، گھر کے پاس آ گئے اور گھر میں اندر آنے کی اجازت چاہی۔ جب آپ کو اجازت دے دی گئی تو وہ اندر داخل ہوئے تو ابو بکر سے کہا کہ دوسروں کو یہاں سے نکال دو، یعنی اور باقی لوگ جو ہیں ان کو یہاں سے باہر کر دو، باہر نکال دو گھر سے۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، یہاں آپ کے گھر کے لوگ ہی تو ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ابو بکر نے فرمایا ان دو اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمت لوں گا میں۔ ابو بکر نے کہا کہ یہ جو میرے پاس دو اونٹنیاں ہیں اس میں سے آپ ایک لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں قیمت ادا کروں گا۔ چنانچہ میں نے جلدی سے ان دونوں کا سامان تیار کیا اور توشہ ایک چمڑے کے تھیلے میں رکھا۔ یہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ کہتی ہیں کہ میں نے ان دونوں کا سامان تیار کیا اور توشہ جو تھا ایک چمڑے کے تھیلے میں رکھا۔ اسما بنت ابی بکر نے اپنا کمر بند جو تھا پھاڑ کر تھیلے کا منہ باندھ دیا۔ اس دن سے ان کا نام ذوالنطاق یا ذوالنطاقین پڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سور پہاڑ کی غار کی طرف چلے گئے اور آپ نے 3 راتیں وہیں چھپ کر گزاری۔ اس غار میں، سور پہاڑ میں جو مکے میں ہے، اس میں 3 راتیں ابو بکر کے ساتھ آپ نے گزاری۔ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ایک ہوشیار اور نوجوان آدمی تھے، رات ان کے ہاں گزارتے اور منہ اندھیرے مکہ قریش کے ہاں آپ چلے جاتے، جیسے رات مکے میں گزاری ہو۔ صبح ہونے سے پہلے رات گزارتے اور صبح ہونے سے پہلے مکہ میں قریش کے پاس چلے جاتے، اور یہ بتانے کے لیے جیسے رات جو ہے انہوں نے مکے میں ہی گزاری ہے، اور دن بھر قریش کی ان دونوں کو نقصان پہنچانے والی باتیں سنتے اور رات کے اندھیرے میں وہاں جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ابو بکر کو بتلاتے۔ اور عامر بن فہیرہ جو ابو بکر کے غلام تھے، گلہ سے ایک دودھ دینے والی بکری روک کے رکھتے تھے۔ ایک دودھ دینے والی بکری جو تھی وہ روک کے رکھتے تھے۔ جب رات کی ایک گھڑی گزر جاتی تو اس بکری کو غار میں لے آتے، تو دونوں صاحب یعنی ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
تازہ اور گرم دودھ پی کر رات سو جاتے اور رات گزارتے اور منہ اندھیرے ہی بکریوں کو آواز دینا شروع کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ وہ 3 راتیں ایسا ہی کرتے رہے۔ کون؟ عامر بن فہیر جو ابو بکر کے غلام تھے۔ عامر بن فہیر ایک بکری دودھ دینے والی کو روک لیتے تھے اور جب رات کی گھڑی گزر جاتی تو اس بکری کو غار میں لے آتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر کو گرم گرم دودھ پلاتے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ بکریوں کو آواز دیتے ہوئے وہاں سے چلنا شروع کر دیتے۔ وہ 3 راتیں ایسے ہی کرتے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر نے قبیلہ بنو وائل کے ایک شخص عبداللہ بن اریق کو اجرت پر راستہ بتلانے والا خریت مقرر کیا تھا۔ ایک راستہ بتانے والا مقرر کیا تھا۔ اگرچہ یہ کافر ہی تھا تاہم دونوں صاحبوں نے اس پر اعتماد کیا اور مکے سے نکلتے وقت اپنی اونٹیاں اس کے حوالے کر کے کہا تھا کہ 3 رات کے بعد وہ اونٹیاں لے کر غار ثور پر آ جائیں۔ چنانچہ وہ 3 راتیں گزارنے کے بعد صبح اونٹیاں لے کر آ گیا۔ عامر بن فہیرہ بھی ساتھ ہی روانہ ہوئے اور راہ بتانے والے نے ساحل کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ اکبر۔ سراقہ بن مالک سراقہ بن مالک کو اپنے بھتیجے عبد الرحمن بن مالک سے خبر ملی کہ قریش نے ان دونوں صاحبوں میں سے یعنی ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صاحبوں میں سے ہر ایک کے قتل یا گرفتار کرنے پر 100 اونٹ انعام کا وعدہ کیا ہے کہ جو بھی ان دونوں کو گرفتار کرے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے۔ سراقہ بن مالک کو جب پتہ چلا تو پھر ایک دن میری ہی قوم بنی مدلج کے ایک آدمی نے مجھے کہا، سراقہ، میں نے ابھی چند آدمی دیکھے جو ساحل کے راستے سے جا رہے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی محمد اور اس کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہنے لگے، میں سمجھ تو گیا مگر بظاہر یہی کہا کہ وہ لوگ محمد اور اس کے ساتھی نہیں بلکہ فلاں فلاں ہوں گے جو اپنی کسی گم شدہ چیز کی تلاش میں گئے ہیں۔ یہ کہہ کر کہتے ہیں کہ میں نے چوری چھپے اپنا برچھا سنبھالا اور اپنا گھوڑا ان کے تعاقب میں دوڑا دیا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے اور ابو بکر کو ڈھونڈنے میں اس نے دوڑا دیا۔ اس نے سچ بات اس کو نہیں بتائی، حالانکہ سراقہ کو معلوم تھا، اس نے سچ بات نہیں بتائی اس لیے کہ وہ 100 اونٹ جو تھے انعام میں لینا چاہتا تھا۔ پھر اس نے ان دونوں کا پیچھا کیا اور جب میں کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں گر پڑا۔ میں نے تیروں سے فال نکالی جو میرے ارادے کے خلاف نکلی، مگر انعام کے لالچ میں پھر گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑا، یا تو میرے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے اور میں گر پڑا۔ دوبارہ جو تھا گھوڑے کے پاؤں جو تھے وہ زمین میں دھس گئے اور میں کہتے ہیں کہ گر پڑا۔ میں نے کہتے ہیں پھر فال نکالی، وہ بھی میرے ارادے کے خلاف نکلی۔ آخر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امان کے لیے آواز دی کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ ہم قریب آپ کا بول بالا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں میں نے انہیں قریش کی سب خبریں بتلا دی اور دیت والی خبر بھی بیان کی اور توشہ یا سامان کی پیشکش کی، یعنی کھانے پینے کا سامان یا کچھ بھی آپ کو چاہیے تو میں آپ کو دیتا ہوں، جو دونوں نے قبول نہیں کی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا کہا کہ ہمارے حالات کسی کو مت بتلانا۔ پھر میں نے امان کی تحریر کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو تحریر لکھنے کو کہا تو اس نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر مجھے تحریر لکھ کر دی اور آگے روانہ ہو گئے۔ حضرت زبیر اور دوسرے کئی تاجر مسلمان جو شام سے اسی ساحلی راستے پر واپس آ رہے تھے، ان لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے سے ملاقات ہوئی۔ زبیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر کو سفید کپڑے پہنائے۔ مدینے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے روانہ ہونے کی خبر مل چکی تھی۔ وہ ہر روز صبح حرہ تک آتے اور انتظار کرتے رہتے، پھر جب دوپہر کی گرمی شروع ہو جاتی تو وہ پھر واپس چلے جاتے۔ ایک دن ایک یہودی اپنے محل پر چڑھا ہوا تھا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑوں میں ملبوس مدینے کی طرف آتے دیکھ لیا۔ وہ بے اختیار چلا اٹھا، چیخنے لگا کہ جس سردار کی تمہیں انتظار تھی وہ آ گئے۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں نے ہتھیار سنبھالے اور حرہ جا کر آپ سے ملے۔
یہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں آپ سے ملے۔ آپ بنو عمرو بن عوف کے محلے میں جا کر اترے۔ یہ پیر کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور نمازیں ادا کرتے رہے۔ پھر جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں روانہ ہوئے، مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں جا کر بیٹھ گئی جہاں مسجد نبوی ہے۔ ان دنوں وہاں چند مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ جگہ دو یتیم لڑکوں سہل اور سہیل کی تھی جو اسعد بن زرارہ کی پرورش میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر اس زمین کی قیمت پوچھی اور فرمایا کہ ہم یہاں مسجد بنائیں گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم یہ زمین آپ کو مفت میں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفت لینے سے انکار کر دیا۔ آخر انہیں قیمت ادا کر کے آپ نے مسجد بنانا شروع کر دی۔ مسجد بنتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ اینٹیں ڈھو رہے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہجرت کے وقت غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ میں نے غار کے اندر سے کافروں کے پاؤں دیکھے۔ غار میں تھا نا، تو غار کے اندر سے میں نے کافروں کے، وہ جو آپ لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے آئے تھے، اور غار کے پاس جب وہ پہنچ گئے تو کہتے ہیں کہ میں نے کافروں کے پاؤں دیکھے جو ہماری تلاش میں غار تک پہنچ گئے تھے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں اٹھا کر دیکھ لے نیچے تو ہمیں دیکھ لے گا، وہ ہمیں پا لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے بیان کیا کہ میں نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی جب ہم غار میں تھے اور ان کے پیروں کی طرف دیکھ رہے تھے، تو کہا کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ اکیلے نے اپنے نبی کی اس وقت بھی مدد کی جب مکہ کے تمام قریشی قبائل نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش تیار کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ بھی کر لیا تھا۔ اس وقت بھی اللہ اپنے نبی کو ان کے جنگل سے نکال لایا تھا۔ پھر اس وقت بھی مدد کی تھی جب تعاقب کرنے والے غار ثور کے منہ پر کھڑے تھے۔ پھر اس وقت بھی مدد کی تھی جب سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کر کے آپ کو جا لیا تھا، آپ کو پا لیا تھا، اور دوران ہجرت بھی مدد کی تھی کہ اسے بخیر و عافیت مدینہ میں پہنچا دیا تھا۔ کس کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اللہ اکبر۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرما دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر تائید و نصرت کو نازل فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، یعنی فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے نازل فرمایا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کافروں کی بات سے مراد شرک اور اللہ کی بات سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ سراقہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی مدد کی تھی جب ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا اور آپ باہر نکلے تھے، اور جب سراقہ آپ کے پیچھے بھاگا تھا، بھی آپ نے سنا ہے پہلے قصہ، جب اس کے گھوڑے کے دونوں پیر جو تھے وہ زمین میں دھس گئے، تو اس وقت پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے امان مانگی، اور دوران ہجرت بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ابو بکر کو بخیر و عافیت مدینے پہنچا دیا تھا۔ اگر اللہ اس وقت اپنی نبی کی مدد کر سکتا ہے تو وہ اکیلا اس غزوہ تبوک میں بھی مدد کر سکتا ہے، لہذا تم اس موقع کو غنیمت سمجھو کہ تمہارے ہاتھوں اسلام کا بول بالا ہو،
تمہیں دنیا میں بھی عزت اور سرخ خروئی حاصل ہو اور آخرت میں بھی اجر ملے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہجرت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خفیہ طور پر نکلے تو خود تھے، کفار تو انہیں نکالنے کے بجائے ان کا تعاقب کر کے واپس لانا چاہتے تھے، مگر چونکہ ہجرت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہی مجبور ہو گئے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نکالنے کی نسبت کافروں کی طرف کی ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تو حسرت بھرے لہجے میں مکے کو مخاطب کر کے آپ فرما رہے تھے کہ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کہیں نہ رہتا، کہیں بھی رہنا گوارا نہ کرتا۔ اگر میری قوم مجھے مکہ سے نہ نکالتی، نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سوا کہیں پہ بھی نہ رہتا، کہیں رہنا گوارا نہیں کرتا۔ آگے فرمائے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اللہ کے یہ لشکر فرشتوں کے علاوہ دوسری مخلوق کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے یہ لشکر جو ہیں فرشتوں کے علاوہ دوسری مخلوق کے بھی ہو سکتے ہیں، مثلا مکڑیوں کا وہ لشکر بھی اللہ ہی کا لشکر تھا جس نے آنن فانن غار سور کے منہ پر جالا تن دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو یاد ہوگا، اپنے قصہ سنا ہوگا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی تھی اور غار سور میں آپ چلے گئے تھے، اور جب حضرت ابوبکر کی ٹانگ پر ران پر سر رکھ کر آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کو نیند آ گئی تھی، تو سبحان اللہ کے حکم سے مکڑی نے اس غار کے منہ کے اوپر جالا بنا دیا تھا۔ اس وقت اللہ تعالی نے مدد کی۔ قریش جب اپنے کھوجی سراغ رساں کے ساتھ اس غار پر جب پہنچے تو مکڑی کا تنا ہوا جالا دیکھ کر اپنے قائف کو جھوٹا، یعنی اپنے کھوجی کو جو کھوج لگانے والا تھا اس کو جھوٹا اور غلط کہنے لگے، کیونکہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ جالا مدتوں پہلے بنا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ یا وہ بھی اللہ کے فرشتوں کا لشکر ہی تھا جس نے مشرکوں کی نگاہوں کو غار کے اندر جھانکنے سے پھیر دیا تھا، اور وہ بھی اللہ ہی کے لشکر تھے جنہوں نے سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھسا دیا تھا، اور وہ بھی اللہ ہی کے لشکر تھے جنہوں نے دوران سفر ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر خطرے سے بچایا تھا۔ اس طرح کفار تو دانت پیستے رہ گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو اپنے نبی کو بخیریت مدینے پہنچانا چاہتا تھا وہ اللہ اکبر ہو کے رہا، اور آپ مدینے کی سرزمین پر سبحان اللہ پہنچ گئے۔